العلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد. عنوان بحث ہے احکام الصلح. صلح کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ هو التسالم بین شخصین علی تملیک عین او منفعت او علی اسقاط دین او حق بعوض او مجانا. صلح کہتے ہیں تسالم کو. تسالم کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق کرنا، کہ دو بندوں کے درمیان اتفاق ہو جائے. کس بات کے اوپر؟ کہ علی تملیک عین، کہ وہ کوئی جو چیز ہے وہ ایک دوسرے کی ملک میں دیں گے، یا اگر چیز نہیں دیں گے تو چیز سے جو فائدہ اٹھانا ہے منفعت، جس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ گھر اور گاڑی کی ہوتی ہے. یعنی اگر گاڑی بیچ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں تو اسے تملیک عین کہتے ہیں. اگر گھر اور گاڑی اسے دے رہے ہیں کہ آپ مہینہ ایک چلا لیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تملیک منفعت کہتے ہیں. اجارہ میں کیا ہوتی ہے؟ تملیک منفعت ہوتی ہے. اولا اسقاط دین، یا جو ہے وہ اتفاق اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو قرضہ ہے نا وہ ساقط کر دے گا، یعنی معاف کر دے گا. او حق، یا اس کا ایک حق بنتا ہے شرعی طور پہ تو وہ اس حق کو کیا ہے؟ چھوڑ دے گا. یہ شاید کیا ہے؟ حق کے تحجیر وغیرہ کی مثالیں آئیں گی کہ جو زمینیں آباد نہیں ہوتی اس میں سے جو بندہ بھی زمین کو آباد کرتا ہے، پتھر وغیرہ رکھ کے آتا ہے تو وہ اس کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا حق وہ ختم کر سکتے ہیں. تو یعنی چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے: عین کی تملیک کے اوپر، منفعت کے اوپر، اسقاط دین یا اسقاط حق کے اوپر. اب یہ جو اتفاق ہے بے عوض ہو یا مجانن ہو، دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہی بیع و شراء والا بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 10,000 میں، تو اسی بیچنے کی جگہ پہ ہم اتفاق کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم مصالحت کرتے ہیں کہ آپ پیسہ جو ہے وہ میری ملکیت میں دے دو 10,000 اور یہ موبائل کے آپ اپنی ملکیت میں کیا لے لو. تو اس کا فائدہ کیا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ احکام میں کیا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. یعنی جس طرح بیع میں خیار وغیرہ کے آپشن ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے، اور باقی جو شرائط وغیرہ ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے. یعتبر فی المتصالحین، یہاں پہ جو بندے آپس میں ایک دوسرے تک مصالحت کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، ان کے اندر وہی شرائط ہیں جو متعاقدین کی تھیں، بیع و شراء والی تھی. یعنی بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اختیار ہو، اور قصد اور ارادہ ہو، اور عدم الحجر، یعنی اس کے اوپر شرعی طور پہ پابندی نہ لگی ہو. یہ وہ صفی کی جو مثال دی تھی کہ صفی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا پابندی لگ جاتی ہے اپنے مال کے اوپر. لا یعتبر فی الصلح صیغۃ خاصۃ، صلح کے لیے کوئی خاص صیغہ فقہ میں نہیں ہے. بل یکفی فیہ کل لفظ او فعل، بلکہ اس میں کافی ہوتا ہے کہ ہر لفظ اور ہر وہ فعل کے دال علیہ ہے جو اس صلح کے اوپر کیا دلالت کرے. لو تصالح مع الراعی، اگر ایک بندہ راعی کے ساتھ کیا مصالحت کرتا ہے. راعی کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کو چرانے والا، چرواہا کہتے ہیں. چرواہا کے ساتھ یہ اس کا اتفاق ہوتا ہے کہ بأن یسلم نعاجہ الیہ، کہ وہ اپنی جو نعاج ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، وہ اس کے حوالے کرے گا. لیرعاہا سنۃ مثلا، اور مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 1 سال تک وہ اسے چرائے گا. وہ یہ تصرف فی لبنہا، بدلے میں اسے کیا ملے گا کہ یہ تصرف فی لبنہا، جو ان کا دودھ ہے اس میں جو تصرف کا حق ہوگا اسی راعی کو ہوگا. اور وہ یعطی مقدار معین من الدہن، اور وہ اتنے کلو جو گھی ہے، مقدار معین جو گھی کی ہے وہ کیا اسے دے دے گا سال میں، کہ سال میں اس کا گھی اتنا ہوگا، باقی دودھ وہ استعمال کرے گا اور کیا اس کے جانور جو ہے وہ چرائے گا. تو اگر اس طریقے سے مصالحت کی جائے تو کہتے ہیں صحت المصالحہ، تو یہ مصالحت کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا، اسی مصالحت کی جگہ پہ جو ہے وہ عقد اجارہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ بل لو آجر نعاجہ من الراعی، آجر ان اجرت پہ دینا، اجارے پہ دینا، کہ وہ اپنی جو بھیڑ بکریاں ہیں اس کے ساتھ، اس کو کیا کرتا ہے جی؟ اجارے پہ کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ راعی کے ساتھ. راعی کے ساتھ معاملہ اجارے کا کرتا ہے، سنتاً 1 سال کا جو ہے وہ کرتا ہے. تو مدت معین ہوگی، یہ اجارہ کی شرائط میں سے. علی ان یستفید من لبنہا، اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ وہ اس کے دودھ سے استفادہ کرے گا. اچھا، دودھ سے استفادے کی پھر کوئی قیمت تو ہوگی، ظاہری بات ہے، دودھ وہ پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس کی وہ قیمت کیا رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قیمت کیا ہے جی؟ بعوض، کہ دودھ سے استفادہ کرے گا لیکن اس کا کیا دے گا؟ وہ عوض بھی دے گا. اب وہ عوض کیا ہے؟ مقدار معین من الدہن، دہن کی جو ہے وہ ایک
مقدار معین رکھتے ہیں کہ جی تم سال کو جو ہے وہ 5 کلو گھی مجھے دینا اور باقی دودھ کا سارا آپ کا یوں کر کے. اور دوہن کے اندر کیا شرط ہوتی ہے کہ غیر المقید بالدہن الماخوذ منہا، اور دوہن کے ساتھ یہ قید نہیں ہوتی کہ یہ وہ والا دوہن ہے کہ الماخوذ منہا جو انہی بکریوں کے دودھ سے بنایا جائے گا، یہ قید بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوہن کو اس نے کیا ہے کلی طور پہ اجرت کے طور پہ رکھ دیا، عوض کے طور پہ رکھ دیا کہ اس کے بدلے میں لبن کے بدلے میں. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اجارہ صحیح ہو جائے گا. اب جو ہے نا یہی عبارت ہے، اگر اس میں لفظ غیر کو جو ہے وہ کاٹ دیں تو پھر یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی دہن مجھے تم دو گے گھی، لیکن کون سا دہن جو اسی دودھ سے حاصل ہوگا، تو پھر وہ اجارہ میں یہ شرط کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. تو لہذا غیر مقید ہو جائے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اس کے لبن سے استفادہ کرے گا، لبن میں عوض کی شرط نہ لکھے، دودھ سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اس کا عوض کیا اسے دینا پڑے گا، وہ بھی کیا شرط نہیں ہے. تو بہرحال یہ اجارے کی کیا معاملے کا تقریباً نتیجہ ایک ہی جیسا نکلتا ہے دونوں کا. تو یہ درست ہے دونوں معاملے. اسقاط الحق او الدین لا یحتاج الی قبول، یہ تو ابھی انہوں نے مثال کیا دی، اس کی دی نا، منفیت کی دی نا. ٹھیک ہے. تو اسقاط الحق اور دین کی جو مثال ہے وہ ابھی یہاں پہ نہیں تھی، تو اس بارے میں فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو قبول کرنے کی بات تھی نا، جو معاملہ ہو رہا تھا رائی کے ساتھ، تو وہ عقد جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا. عقد میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ یہ آفر کی، اس نے کیا قبول کیا، تو یہ عقد ہو گیا. لیکن اسقاط حق اور دین جو ہوتا ہے لا یحتاج الی قبول، اس میں جو ہے وہ قبول کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اس نے کیا کہہ دیا کہ میں اپنا حق جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو مجھے آباد کرنے کا ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، کس کے بدلے میں جی آپ مجھے اتنی چیز دے دیں. ٹھیک ہے جی. یا جو ہے وہ اس نے بدل رکھی نہیں ہے، بات کریں بدل رکھی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیا بغیر عوض. مجانن بھی ہوتا ہے نا، تو مجانن جب کرے گا تو اس میں پھر قبول کی کیا شرط نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کہا کہ جی میں جو ہے وہ آپ کے دین کو، قرضے کو معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اس نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے، تو یہ کہ لا یحتاج الی قبول، یعنی اسقاط الحق والدین لا یحتاج الی قبول. اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اسقاط کیا ہوتا ہے، اسقاط کو کیا کہتے ہیں، مجانن. ہاں، اس میں ایک تشریح کا لفظ ہم رکھیں گے تب بات درست ہو جائے گی کہ حق یا دین کو ساقط کر دینا یعنی مجانن، کوئی چیز اس کے بدلے میں نہ لینا، یہ جو ہے وہ قبول کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. اما المصالحۃ علیہ، لیکن اس حق اور دین کے اوپر کوئی مصالحت کی جا رہی ہے، یعنی مصالحت کیا مطلب کہ بدلے میں کچھ لیا جا رہا ہے، تو فلا بد فیہ من القبول، تو پھر تو اس کے اندر کیا ہے، ظاہری بات ہے قبول کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اگلے سے آپ کچھ لے رہے ہیں نا. اگلے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قرضہ معاف کرتا ہوں بشرط کہ آپ یہ کام کریں. اب وہ جو کام ہے وہ اگلا کرے گا، قبول کرے گا، تو پھر یہ مصالحت ہو سکے گی. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، اما سے پہلے جو مصالحت ہے وہ مجانن والی ہے. ٹھیک ہے، جس کو فقط کیا ہے لفظ اسقاط کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ مصالحت بھی استعمال عام طور پہ نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پہ جو اسقاط ہے وہ کیا ہے جی، مال عوض ہے، مال شرط ہے، وہ مجانن نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے لفظ استعمال جو ہوگا وہ مصالحت کے کیا لفظ استعمال ہوگا. لو علم المدیون بمقدار الدین، اگر جو مقروض انسان ہے اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ 1,00,000 جو ہے وہ قرضہ ہے، ولم یعلم بہ الدائن، اور جو اسے قرضہ دینے والا ہے اسے جو ہے وہ نہیں پتہ اس مقدار کا، وصالحہ، اور اس نے اس کے ساتھ مصالحت کر لی، بأقل منہ، یعنی کم کے اوپر، یعنی اس کے ذہن میں کیا تھا کہ 1,00,000 قرضہ نہیں ہے، یہی 40-50 الف ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کم سمجھ رہا تھا، اس کے اوپر اس نے مصالحت کر لی کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ مصالحت کرتا ہوں، آپ کا قرضہ معاف کرتا ہوں، بس آپ جو ہے وہ مجھے 20,000 30,000 جو بھی دینا ہے دے دو. ٹھیک ہے جی. تو یوں انہوں نے کیا مصالحت کر لی. تو اب اس نے جو مصالحت کی ہے وہ اصل مقدار سے کم کے اوپر کی ہے، تو وہ کس بنیاد پہ کم کے اوپر کی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اگر زیادہ مقدار ہوتی تو وہ مصالحت نہ کرتا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھائی 50 الف جو ہے وہ قرض ہے، تو یہ چلو 25 الف دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں باقی کے ساتھ مصالحت کر لیتا ہوں، 25 الف مجھے دے رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا آپ کو. لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ نہیں بھی قرض تو 1,00,000 تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے تو کتنا معاف کیا جی، 25 وقت معاف نہیں کیا، 75 کیا معاف کیا، تو ہو سکتا ہے پھر یہ مصالحت نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ لم یحل الزائد للمدیون، وہ جب عقل کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے اور اسے مقدار دین کا بھی نہیں پتہ، تو اس صورت میں جو زائد ہوگا وہ مدیون کے لیے کیا ہے جی، حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
وہی جو عقل کی اس نے مصالحت کی ہے نا، صحیح اس نے کہا بھی ٹھیک ہے 50 الف تمہارا میں چھوڑتا ہوں، بس 25 الف تم مجھے دے دو. اچھا الا یعلم، مگر یہ کہ اسے یقین ہو. کس کو یقین ہو جی؟ مدیون کو. مدیون کو یقین ہو کہ برزت دائن بالمصالحت حتی لو علم بمقدار دین ایزن، یعنی وہ کہتا ہے کہ اتنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ابھی ہم نے جو مثال دی زیادہ فرق کی دی ہے، فرق کریں 5-10 الف کا فرق ہے. اور یعلم، اسے یقین ہے کہ جی جو دائن ہے اس کے اوپر مصالحت کے اوپر بھی کیا ہے؟ راضی ہے. حتیٰ کہ لو علم، اسے پتہ بھی چل جائے کہ مقدار دین ایزن، حتیٰ کہ اسے مقدار دین کا پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی وہ راضی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ زائد کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے راضی ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو، شک والی صورتحال ہو، تو پھر اسے بتانا پڑے گا کہ بھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ 50,000 میں نے آپ کا جو ہے نا دین معاف کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ 50 نہیں ہے، زیادہ ہے، تو پھر زیادہ کی کیا اس سے اجازت لینی پڑے گی، وہ حلال نہیں ہوگا. لا تجوز المصالحۃ علی مبادلۃ مالین من جنس واحد اذا کان مما یقال او یوزن. مصالحت جائز نہیں ہے کہ آپ دو مالوں کو جو ہے واپس میں کیا ہے تبدیل کریں، ٹھیک ہے. اس سے کہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ گندم دے دیں، اور جو ہے وہ میں بھی آپ کو بدلے میں کیا دوں گا جی؟ گندم دوں گا، جب ہماری گندم اگے گی فرض کریں یوں کر کے. اب ہو کیا رہا ہے کہ من جنس واحد، وہ ایک ہی جنس ہے، دونوں طرف سے کیا گندم آ رہی ہے، اور وہ ہے بھی وہ چیز کیا کہ اذا کان، وہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یا تو مما یقال میں سے ہوں، کیل میں سے ہوں، یا کیا ہے وزن میں سے ہوں. ابھی ہم نے مثال کیا وزن رکھی، تو یہ مصالحت جائز نہیں ہوتی. کب؟ مع العلم بالزیادت فی احدہما علی الاحوط، کہ جب اس بات کا یقین ہو کہ ایک میں کیا آ رہی ہے جی؟ زیادتی آ رہی ہے. اور اس زیادتی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو پیچھے بیان زیادتی کی 3 قسمیں بیان کی تھی نا، کہ زیادہ عینی ہو، یا زیادہ منفیت کی ہو، یا زیادہ حکمی ہو. وہ تینوں کی تینوں کیا اس کے اندر آ جائیں گی، کیونکہ وہ سود کا جو معیار ہم نے بیان کیا تھا نا کہ بیع ربوی کا جو معیار تھا، تو بیع ربوی کا معیار جو ہے وہ مصالحت کے اندر بھی جاری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کس بنیاد پہ جاری ہوتا ہے؟ علی الاحوط، ٹھیک ہے. یعنی بیع ربوی میں تو کیا ہو جائے گا؟ فتویٰ ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنا مال آپس میں تبدیل کرتا ہے، یعنی بیع و شراء کر رہا ہے، پھر تو وہ بیع ربوی بن جائے گی فتویٰ کی بنیاد پہ، کیونکہ ایک طرف سے زیادہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کیا ہو رہا ہے جی؟ مصالحت وہ کر رہے ہیں، بیع کی جگہ پہ وہ اس کو مصالحت میں لے جاتے ہیں، تو پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ یہ جائز نہیں ہے. ولا باس بہا، اور اس مصالحت میں حرج نہیں ہوتی، مع احتمال زیادت، اگر زیادتی کو انہیں یقین نہیں ہے، فقط کیا ہے؟ احتمال ہے، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے وزن کیا نہیں ہے، انہوں نے برابر ہی رکھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس میں زیادہ ہو جائے، یقین نہیں ہے بہرحال. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پھر مصالحت میں کیا ایشو نہیں ہوتا. لیکن بیع میں کیا ایشو ہوتا ہے؟ کیونکہ بیع میں تو کیا ہوتی ہے؟ مقدار کا معین ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جو وزن آپ کر رہے ہیں. تو مصالحت میں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ معاف ہوتی ہیں، کہ تھوڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے اوپر، تو اس میں کیا معافی مل جاتی ہے. لا باس، حرج نہیں ہے کہ بالمصالحت، کہ مصالحت کی جائے علی مبادلت دینین علی شخص واحد، کہ مبادلہ یعنی تبدیل کیا جائے کس کے درمیان؟ دینین، دو دین کو، دو قرضے ہیں ان کو آپس میں کیا ریپلیس کر رہے ہیں، کہ اس کی جگہ پہ یہ آ جائے گا، اس کی جگہ پہ یہ آ جائے گا، اور وہ دونوں قرضے بھی کیا ہیں؟ ایک ہی بندے کے اوپر ہیں. یعنی ہم یوں کہہ دیں کہ ایک بندے نے جو ہے وہ قرضہ اس کا دینا تھا، اور پاکستانی روپے بھی دینے تھے، 1 لاکھ کا وہ بھی مقروض تھا، اور دوسرا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں عراقی بھی کیا ہے؟ 1 لاکھ دینار وہ بھی ہیں. تو یہ 2 دین ہو گئے نا ایک ہی بندے کے اوپر. اب یہ مصالحت کس میں کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ پاکستانی ہے نا، اس کے بدلے میں آپ مجھے نا 1 لاکھ عراقی دینار ہی دے دو، تو وہ میں آپ کا معاف کر دوں گا. یعنی کیسے انہوں نے چینج کیا؟ کہ 2 دینوں کے درمیان ہم کیا کرا رہے ہیں؟ مبادلہ کرا رہے ہیں، کہ وہ جو پاکستانی روپے والا دین ہے اس کے بدلے میں تم کیا ہے؟ مجھے عراقی دے دینا، اور عراقی کے بدلے میں تم کیا دے دینا؟ پاکستانی دے دینا. یوں کر کے کیا مبادلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. حالانکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر اس نے 1 لاکھ پاکستانی لیا ہے تو اس کے بدلے میں 1 لاکھ پاکستانی سے دے گا نا واپس کر کے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ پاکستانی کے بدلے میں تم نے مجھے کیا دینا ہے؟ وہ والا 1 لاکھ عراقی وہ والا دینا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ یہ والا پاکستانی دینا ہے، ٹھیک ہے جی. فرض کریں کہ ان کی مدت آگے پیچھے ہے، تو اس وجہ سے اس سے وہ کرنا چاہ رہا ہے. یعنی اس کے لیے جو پاکستانی 1 لاکھ ملنا ہے وہ اسے 6 مہینے کے بعد ان کا طے تھا، عراقی کا جو طے تھا وہ 2 مہینے کے بعد طے تھا. تو یہ ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستانی اس کو پہلے مل جائے، دوسرے کی مدت ابھی نہیں، ہاں اس کی مدت نہیں ہے، پہلے کیا آ جائے، اس وجہ سے فائدہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہوتا، اس طریقے سے کر سکتے ہیں.
کہ اس دین کی جگہ پہ ہم یہ والا رکھ لیتے ہیں، اس کی جگہ پہ یہ والا رکھ لیتے ہیں، یوں کر کے. او علی شخصین، یا جو ہے وہ دو شخصوں کے اوپر بھی مصالحت ہو سکتی ہے. یعنی اس کے لیے دو بندے تھے نا، ایک بکر نے اس کا 1 لاکھ پاکستانی دینا تھا اور زید نے کیا اس کا 1 لاکھ عراقی دینا تھا. تو اس نے دونوں کے ساتھ مصالحت کی کہ اس نے جو پاکستانی دینا ہے نا وہ آپ دیں گے. زید کو کیا دیا، زید کو کہا کہ یہ جو آپ نے عراقی دینا تھا وہ کیا دے گا، یہ بکر دے گا. تو وہ بکر کے فرض کرنے دن آ چکے ہیں قرض دینے کے، تو اس سے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ زید والا کیا دے دو، وہ کیونکہ طے ہمارا یہ ہو گیا. تو یہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ دین اعلیٰ شخصین ہے، دینین اعلیٰ شخصین، یعنی دو دین ہیں دو بندوں کے اوپر ہی ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں کیا کرنا، ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے، ایک کی جگہ پہ دوسرا آ رہا ہے. تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ فی ما اذا لم یکونا من المکیل او الموزون، کہ جب یہ دونوں کے دونوں کیا مکیل اور موزون میں سے نہ ہوں، پھر جائز ہو جائے گا. اگر مکیل اور موزون میں سے ہوئے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. جیسے ابھی ہم نے مثال پیسوں کی دی، تو پیسے کس میں سے ہیں، معدود میں سے ہیں، اس وجہ سے جائز ہو جائے گا. او لم یکونا من جنسین من جنس واحد، یا یہ دونوں کے دونوں ایک ہی جنس سے نہیں ہونے چاہیے. یعنی ابھی جو ہم نے مثال دی کرنسی کی، تو وہ جنس بھی ہم نے الگ بنائی، ایک کو پاکستانی بنا دیا، ایک کو عراقی بنا دیا. اگر دونوں کے اوپر پاکستانی ہے تو پھر تو وہ سود بن سکتا ہے نا. اس کے ذمہ پہ 1 لاکھ تھا، اس ادھر 50,000 تھا، تو 50,000 کے بدلے میں یہ پھر 1 لاکھ لے رہا ہے اگر یہ تبدیلی کروا رہے ہیں یوں کر کے. اوکانا متساویان فی الکیل او الوزن، یا اگر وہ مکیل اور موزون میں سے ہو پھر اس کی مقدار کیا ہو جی، برابر ہو، زیادتی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ زیادتی ہوگی تو پھر کیا ہے وہ سود کی مشکل کیا بن جائے گی. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَكِينِ أَوِ الْمَوْزُونِ وَمِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، لیکن اگر وہ دونوں کے دونوں کیا ہیں مکیل اور موزون میں سے بھی ہیں اور ایک ہی جنس سے بھی ہیں، تو پھر دونوں متساوی بھی نہیں ہیں، آپ یوں بھی کہہ دیں متساوی بھی نہیں ہیں. فجواز الصلح علی مبادلتہما مع زیادت احدہما، تو پھر آیا وہاں پہ صلح کرنا جائز ہے کہ آپ ان دونوں کا آپس میں مبادلہ کروا رہے ہیں، جبکہ مع زیادت احدہما ایک کے اندر کیا زیادتی رکھ رہے ہیں. تو یہ پھر وہی والی گزشتہ مسئلے والی بات ہے کہ محل و اشکال ہے کہ مصالحت میں بھی جو بے ربوی اگر آ جاتی ہے، بے ربوی کے قانون آ جاتے ہیں، تو وہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوتا. اچھا، یصح الصلح فی الدین المؤجل باقل منہ، دین معجل کے اوپر صلح صحیح ہوتی ہے اس سے کم کے اوپر. یعنی دین معجل کسے کہتے ہیں، جس دین کی مدت ہے نا کہ 6 مہینے بعد کیا ہے اس نے آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے. تو 4 مہینے پہلے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے واپس تو 1 لاکھ کرنا ہے، ابھی آپ مجھے اگر ابھی دے دو 80,000، تو باقی جو 20,000 اوپر ہے یہ میں آپ کا ساکت کر دوں گا. اسے کیا کہتے ہیں، صلح کرنا عقل کے اوپر کہتے ہیں. یعنی اذا کان الغرض ہو، جب اس کا مقصد کیا ہو کہ ابراء ذمت المدیون من بعض الدین، کہ جو مدیون کے ذمہ پہ جو باقی بعض رہ جائے گا وہ یہ کیا کر دے گا، بری کر دے گا اس کو. واخذ الباقی منہ نقدن، اور باقی جو ہے وہ نقدن لے لے گا. یعنی 1 لاکھ میں سے اس نے 80,000 کہا کہ یہ آپ مجھے ابھی دے دو ٹائم سے پہلے، اور جو 20,000 ہے وہ میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں، بری کر دیتا ہوں. اگر اس طرح کی سلوک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے. ہاں یہ کس صورت میں ہے کہ فی ما اذا کان الدین من جنس الذهب والفضة او غیرهما، کہ جب دین کیا ہو ذهب کی جنس میں سے ہو یا چاندی کی میں سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، یعنی مکیل اور موزون میں سے ہو. ٹھیک ہے، مکیل اور موزون میں سے ہو تو پھر کیا ہے یہ والا سسٹم بنانا پڑے گا کہ وہ کچھ نقدہ لے رہے اور باقی کو کیا معاف کر دیں. وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، لیکن اگر جو ہے وہ مکیل اور موزون والا سسٹم نہ ہو، پیسے والا کیا سسٹم ہو، تو فیجوز الصلح والبیع، تو وہاں پہ کیا ہے صلح اور بیع جائز ہوتی ہے. ہاں، صلح بھی کر سکتے ہیں، بیع بھی کر سکتے ہیں عقل کے ساتھ. من المدیون وغیرہ، مدیون سے بھی کر سکتے ہیں، مدیون کے علاوہ بھی کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہ ہم نے کیا تھا کہ کسی قرضے کو تھوڑی قیمت کے ساتھ بیچنا کیا جائز ہو جاتا ہے، تو وہ مشکل نہیں ہوتا اس کے اوپر. وعلیہ، پس اس بنیاد پہ فیجوز للدائن، دائن جو قرضہ دینے والا ہے اس کی جائز ہے کہ تنزیل الکمبیالت ہے. ٹھیک ہے، کمبیالہ یعنی ایک وہی آپ کہہ دیں کہ چیک کی طرح کی چیز ہے کہ جس میں اس کو پیسہ کب ملنا ہے جی، 6 مہینے کے بعد ملنا ہے نا. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا تھا، اوراق نقدیہ کا جو مسئلہ گزرا تھا نا، اوراق نقدیہ اوراق فی ذمہ کی وہ بات تھی، رسیدیں یا بینک کا چیک ہے. اب اس نے چیک بنا کے دیا اس کو کہ بھئی وہ 6 مہینے بعد ہی آپ کا کیش ہوگا. اب یہ کیا کرتا ہے کہ جو دائن ہے قرضہ دینے والا ہے، یہ چیک بینک میں لے جاتا ہے 3 مہینے بعد ہی،
انہیں کہتا ہے مجھے پیسہ دو، وہ کہتے ہیں یہ تو اس کے ابھی ٹائم نہیں آیا، اس کو جو ہے وہ ہم کیسے آپ کو دے دیں، تو یہ اس سے جو ہے وہ بیچ کے آ جاتا ہے، یہ کہتا ہے جی وہ ہے تو 1 لاکھ کا چیک کہ آپ مجھے 80,000 دے دیں تو میں یہ آپ کو بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا تھا کہ یہ جائز ہوتا ہے، یعنی کم کے اوپر بیچنا کیا جائز ہوتا ہے، یعنی اس بنیاد پہ دائن کے لیے جائز ہے کہ جو کم بیالہ جو چیک ہے اس کو تنزیل کرے، یعنی اس کو تھوڑے کے اوپر بیچ دے، پھر مصرف خود بینک میں جا کے بیچے مصرف میں، یا بغیر، یا بینک کے علاوہ کسی بندے کو بھی دے سکتا ہے، اسے کہے کہ بھی یہ چیک آپ لے لو، 6 مہینے کے بعد نکلوانا 1 لاکھ ہے، لیکن ابھی مجھے 80,000 آپ دے دو۔ فی عصرنا الحاضر، ہمارے موجودہ زمانے میں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ لأن نقود الرائجہ، کیونکہ جو ہمارے پاس نقود رائج ہے نا وہ سونا چاندی نہیں رہے، ٹھیک ہے، اگر سونا چاندی ہوتا تو وہ کس میں چلتے؟ وزن میں چلتے نا، ٹھیک ہے، وہ سونا چاندی نہیں رہے بلکہ کس میں سے ہو گئے؟ معدود میں سے ہو گئے۔ تو جب ہمارے پاس جو نقود رائج ہیں لیست مما یوزن او یقال، وہ اس میں سے نہیں ہے کہ جن کا وزن ہوتا ہے یا جن کا کیل ہوتا ہے، تو لہذا ان کو کیا تھوڑے ریٹ کے اوپر بیچنا بھی جائز ہوتا ہے، اور اسے سود کیا لازم نہیں آتا۔ سود کب لازم آتا ہے؟ کہ اگر یہ ذہب والی چیز ہوتی اور یہ کیا ہے ذہب کو تھوڑے ریٹ پہ بیچ رہا ہے اور بدلے میں جو ذہب اسے مل رہا ہے وہ 2 مہینے کے بعد مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ بے ربوی والی اشکال آ جاتا ہے، سود والا کیا اشکال آ جاتا ہے۔ اچھا، ینفسخ الصلح بتراض المتصالحین بالفسخ، صلح جو ہے وہ فسخ ہو جاتی ہے جب بھی جو ہے وہ متصالحین جو ہے وہ راضی ہوں گے، کس کے اوپر؟ جی فسخ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، تو آپس میں جب بھی راضی ہوں گے تو یہ معاملے کو کیا فسخ کر سکتے ہیں۔ وَقَضَا اذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما فی ضمن الصلح، اسی طریقے سے اگر یہ بلکہ اذا فسخ من، یوں کہ اذا فسخ من، کہ اگر اس کو جو ہے وہ دونوں فسخ نہیں کرتے بلکہ فسخ من، وہ بندہ فسخ کرتا ہے کہ جعل له حق الفسخ، جس کے لیے جو ہے وہ ان دونوں میں سے حق کے فسخ قرار دیا گیا تھا ضمن صلح میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عقد صلح بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لازم ہو جاتا ہے نا، یعنی جب تک دونوں راضی نہ ہوں فسخ کے اوپر تو یہ فسخ نہیں ہوتا، تو یا تو دونوں راضی ہوں، اگر ایک فسخ کرنا چاہتا ہے تو اس کے کہنے پہ یہ تب فسخ ہوگا کہ اگر انہوں نے خود جب صلح کر رہے تھے تو اس کے لیے حق رکھا تھا فسخ والا، تب یہ کیا فسخ ہوگا۔ اگر نہ انہوں نے صلح کے دوران کوئی حق رکھا، ٹھیک ہے، اور نہ اب دونوں راضی ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ عقد صلح لازم ہے، اس کو جو ہے فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، لا یجری خیار المجلس، خیار مجلس بھی جاری نہیں ہوتا، نہ ہی خیار حیوان جاری ہوتا ہے، ولا خیار التاخیر المتقدمہ، اور نہ ہی خیار تاخیر جو گزر چکا ہے، کہ ایک بندہ کیا ہے معاملہ کر کے جاتا ہے لیکن پیسہ کیا ہے لیٹ لے کر آتا ہے، تو یہ ساری کی طرح سے چیزیں جاری نہیں ہوتی، کس میں؟ یہ فی الصلح ہے، صلح میں یہ چیزیں جاری نہیں ہوتی۔ نام لو اخر تسلیم المصالح تسلیم المصالح مصالح به عن الحد المتعارف، لیکن اگر جو ہے وہ تاخیر کر دے، یعنی ادھر تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ طے ہوا اور اس نے کہا یہ پیمنٹ ابھی میرے پاس نہیں ہے تو میں لے کر آتا ہوں، وہ پیمنٹ لینے چلا گیا، تو وہاں پہ انہوں نے کیا شریعت میں کیا کہا کہ اگر وہ چیز خراب ہونے والی ہے، پھل سبزی، تو رات تک نہیں آتا تو یہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے، اور اگر خراب ہونے والی نہیں تو کتنے دن تھے؟ 3 دن تھے، 3 دن تک نہیں آتا تو معاملہ فسخ کر دے گا۔ تو صلح میں تو ہم نے کیا کہا کہ خیار تاخیر نہیں چلے گا، جب خیار تاخیر نہیں چلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مصالحت ہوگی ہے، وہ ہفتہ بھی لیٹ ہو جائے تو یہ فسخ نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نام کے ساتھ کیا ایک استثناء لگا رہے ہیں کہ لو اخرا، اگر مؤخر ہو جائے، تسلیم مصالحہ بھی، اس چیز کو حوالے کرنا کہ جس کے اوپر صلح کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تسلیم کیا ہو جائے جی؟ مؤخر ہو جائے، عن الحد المتعارف، اور کتنی متاخر ہو جی؟ حد متعارف سے زیادہ تاخیر ہو جائے، آپ کہیں ٹھیک ہے 2-3 دن تاخیر چلتی ہے لیکن یہ تو پورا ہفتہ ہو گیا۔ اوشتورتا تسلیم و نقدن، یا انہوں نے شرط صلح میں کیا لگائی تھی کہ آپ نے نقدن جو ہے وہ یہ چیز حوالے کرنی ہے تب ہم صلح کریں گے، فلم یعمل بہی، اور دوسرے نے کیا شرط کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، تو فلل آخر ان یفسخ المصالحۃ، تو پھر یہاں پہ دوسرے کو اختیار ملے گا کہ وہ مصالحت کو کیا ہے جی؟ فسخ کر دے۔ تو پھر کیا فرق نکلا کہ خیار تاخیر یہاں پر بھی چلا مصالحت میں، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ خیار تاخیر المتقدمہ، بریکٹ میں متقدمہ لکھا نا، کہ وہ جو متقدمہ تھا نا 3 دن والا، وہ یہاں پہ نہیں چلا، یہاں پہ جو چلا ہے وہ حد متعارف والا چلا ہے، کہ فرض کریں حد متعارف 3 دن سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کا حد متعارف کیا ہے 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تو فکس ایک ٹائم بتا دیا نا، تو فکس جو ٹائم والا ہے نا خیار تاخیر، وہ یہاں پہ کیا نہیں چلتا۔
وَأَمَّا الْخِيَارَاتُ الثَّمَانِيَةُ الْبَاقِيَةُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا فِي الْبَيْعِ فَهِيَ تَجْرِي فِي الصُّلْحِ أَيْضًا، اور اس کے علاوہ جو 8 خیار تھے باقی جن کا ذکر ہو چکا ہے بیع میں، وہ صلح میں کیا ہوتے ہیں؟ جاری ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 8 اور 3 11 ہوتے ہیں نا، تو 11 میں سے جو 3 ہیں یہ فقط کیا جاری نہیں ہو رہے، خیار حیوان، خیار مجلس اور جو خیار تاخیر ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی قید لگائیں گے۔ قید کون سی لگائیں گے؟ متقدمہ والی قید لگائیں گے۔ لو ظہر العیب فی المصالبہ، جس چیز کے اوپر صلح کی گئی تھی اس کے اندر کیا جی؟ عیب ظاہر ہو گیا، تو جاز الفسخ ہو، تو خیار عیب موجود ہے یہاں پہ، تو فسخ کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَأَمَّا أَخْذُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِیمَتِ الصَّحِیحِ وَالْمَعِیبِ فَفِیہ إِشْکَالٌ، لیکن اگر یہ بندہ فسخ نہیں کرتا اور اس کے اوپر راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میں راضی تو ہوں لیکن آپ مجھے کیا دیں جی؟ تفاوت دیں۔ تفاوت کو کیا کہتے ہیں؟ عرش دیں، ٹھیک ہے، کہ اما اخذ التفاوت، کہ وہ کہتا ہے جی فسخ میں نہیں کرتا، معاملے کو باقی رکھتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں؟ تفاوت آپ سے لوں گا، کس کے درمیان جی؟ صحیح اور معیب کی قیمت کے درمیان جو تفاوت بنتا ہے، یعنی عرش جیسے کہتے ہیں، تو اس کے لینے میں کیا ہے جی؟ اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ یہ والا کام نہیں کر سکتا۔ تو اشکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط واجب کے طور پہ ترک کرنا اسے، یا جو بھی احتیاط واجب کا تقاضا بنتا ہے اسی کو پورا کرنا۔ لو اشترط فی عقد صلح وقف المال المصالبہ، اگر جو ہے وہ عقد صلح میں یہ شرط رکھتا ہے کہ جس مال کے اوپر ہم صلح کر رہے ہیں وہ وقف کیا جائے گا، اذا لم یکن للمصالح وارث، کب وقف کیا جائے گا؟ کہ اگر مصالح کے لیے مصالح کے لیے کیا ہے؟ کوئی وارث کیا ہے؟ موت کے بعد نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے مرنے کے بعد کوئی وارث نہ ہو تو یہ چیز کیا وقف ہو جائے گی، تو صحا، تو یہ شرط کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گی، ولازم الوفاء بالشرط، تو اس شرط کے اوپر کیا ہے؟ وفا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چلیں جی کافی ہے اتنا، اللہم صلی علی محمد۔